بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم و مکرم میرے دینی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم میں سے بہت سوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نماز میں مختلف قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ نماز شروع ہوئی نہیں کہ الگ الگ قسم کے خیالات اور مختلف قسم کے وساوس آتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کی وجہ سے پریشان بھی ہوتے ہیں اور بعض لوگ تو نماز چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ ایک شخص کا قصہ ہے، وہ ایک مرتبہ کسی بزرگ کے پاس گیا اور جا کر کہا، حضرت میری نماز بھی کیا نماز ہے، میں نماز شروع کرتا ہوں اور وسوسوں کی فلم شروع ہو جاتی ہے۔ عام حالات میں جو خیالات نہیں آتے وہ نماز کے اندر مجھ کو آتے رہتے ہیں۔ رکوع کرتا ہوں تو بے مزہ رکوع، سجدہ کرتا ہوں تو بے مزہ سجدہ، میری نماز بھی کیا نماز ہے۔ وہ اللہ کے بندے بزرگ سمجھ گئے کہ یہ اگر تھوڑا اور آگے بڑھا تو نماز چھوڑ بیٹھے گا، تو انہوں نے اس کا علاج کرنا چاہا، اس کو یہ سجانا چاہا کہ جس نماز کو تم بغیر اہمیت کی سمجھتے ہو وہ کتنی بڑی وقت والی نماز ہے۔ تو بزرگ نے اس کو کہا کہ بھائی، جس سجدے کو تو بے مزہ سمجھتا ہے، ایسا کر تیری ماں کے سامنے سجدہ کر دے۔ تو سوچنے لگا، اس نے کہا حضرت یہ تو نہیں ہو سکتا، میری ماں کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ چل تیرے والد کو کر دے، والد کی تعظیم کا تو شریعت میں حکم بھی ہے، تو تیرے والد کو کر دے۔ تو تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگا، حضرت یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ والد کو کیسے سجدہ کروں۔ پھر اس کو کہا کہ چل تیرے جو بھی محبوب ہے، جیسے اہلیہ ہے، اس کو سجدہ کر دے۔ تو تھوڑی دیر سوچ کر اس نے کہا، حضرت یہ بھی ہو ہی نہیں سکتا، چل کوئی نہیں، میں تو تیرا پیر ہوں نا، مجھ کو سجدہ کر دے۔ تو تھوڑا سٹ پٹایا اور تھوڑی دیر بعد کہنے لگا، حضرت گستاخی معاف، میں آپ کو سب دے سکتا ہوں، یہ سجدہ نہیں ہو سکتا مجھ سے آپ کو۔ اب لوہا گرم ہو چکا تھا، ہتھوڑا مارنے کی ضرورت تھی۔ حضرت نے فوراً فرمایا، وہ سجدہ جو تو تیری ماں کو نہیں دے سکتا، تیرے باپ کو نہیں دے سکتا، تیرے پیر کو نہیں دے سکتا، اس کو تو ہلکا سمجھتا ہے۔ بس اب سلگی اس کی کہ نہیں، یہ سجدہ کوئی بیکار نہیں ہے، چاہے اس میں وسوسے خیالات بہت آتے ہیں، لیکن وہ اتنا قیمتی ہے کہ ایک رب کے سوا کسی اور کو میں دے نہیں سکتا، اس سے بڑھ کر اور بڑا سجدہ کیا ہوگا۔ تو ہم کو بھی یہی سوچنا چاہیے کہ یہ جو وسوسے آتے ہیں یہ انسان کو پریشان کرنے کے لیے آتے ہیں، باقی اس کی وجہ سے انشاءاللہ اگر ہم از خود وسوسہ لاتے نہیں، خود بخود آ جاتے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی نقصان دینے والے نہیں، کوئی نقصان دینے والی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے نماز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت غلط فیصلہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فقط ان پھسی بنیادوں کے اوپر نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک پرنسپل مرحوم تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی، طالب علم جب امتحان کے لیے بیٹھتا ہے تو سپٹیمنٹی میں کچھ بھی لکھ کر آئے، چاہے سوال ہی اتار کر آ جائے تو کم سے کم وہ پاس ضرور ہو جاتا ہے۔ جس نے کوری سپٹیمنٹی چھوڑ دی اس کو کچھ نمبر نہیں ملتا۔ تو ہماری نماز ایسی ہے، بہت خشوع والی تو نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ بھر دیا ہے اس میں، جتنا ہم سے بن پڑا اتنا بھر دیا ہے، تو وہ امتحان لینے والا آدمی پاس تو کر دے گا، فیل نہیں کرے گا اس کو۔ برخلاف جس نے نماز ہی نہیں پڑھی، اس کی سپٹیمنٹی کوری ہے، اس کو نمبر دیں تو کس بنیاد پر دیں، کچھ لکھا ہی نہیں ہے اس نے۔ تو ایسا حال ہے، ہماری نمازوں کو ہم گھٹیا نہ سمجھیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ نماز میں وسوسے نہ آئیں، اس کا اہتمام کریں۔ ایک چیز تو یہ سمجھ لینے کی ضرورت ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ یہ جو وسوسہ آتا ہے نا، اس بارے میں بالکل پکڑ نہیں ہے، بندے کی بالکل پکڑ نہیں ہے۔ خود بخود جو وسوسہ آ گیا، انسان کے اختیار کی چیز ہی نہیں ہے۔
اللہ کے یہاں پکڑ ان چیزوں پر ہے جس کو انسان اختیار سے برتے. ہمارے علماء نے وسوسے کے آنے کی پوری تھیوری ذکر فرمائی ہے. ایک خیال دل میں پڑتا ہے، پڑھ کر پھر بہتا ہے، بہہ کر پھر آگے بڑھ کر ایک جگہ ٹھہرنا چاہتا ہے، کسی جگہ جا کر ٹھہر جاتا ہے اور پھر وہ جمتا ہے. یہ 5 مرحلے ہیں. خیال کبھی دل میں آتا ہے، آ کر بہتا ہے، بہہ کر کسی جگہ ٹھہرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جگہ ملتی ہے تو آگے جا کر ٹھہر جاتا ہے اور ٹھہرنے کے بعد پھر جمتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا نام ہے. یہ جو مرحلے میں نے 5 ذکر کیے، علماء کے یہاں ہر مرحلے کا ایک الگ الگ نام ہے. آیا، بہا اور ٹھہرنے کی کوشش کی. یہ جو تیسرا مرحلہ ہے اس کو حدیث النفس کہا جاتا ہے، یعنی جی کی بات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں فرمایا میری امت کا حدیث النفس معاف ہے، اس سے پہلے والا جو 2 ہے وہ بھی معاف ہے. معلوم ہوا کہ دل میں وسوسے کے آ جانے کی وجہ سے انسان کی اللہ کے یہاں بالکل پکڑ نہیں ہوگی. آپ اتنا فارغ ہو جائیے. بعض مرتبہ شیطان خامخواہ کی پریشانی اور غم میں مبتلا کر کے ہمارے جو اچھے کام ہیں ان میں رخنا ڈالتا ہے. تو کیوں ہم ایسی بے وجہ کی پریشانیوں کو لے اور ہمارے اچھے اعمال کو خراب کریں. حتیٰ کہ کفر کا وسوسہ آ گیا تو بھی مضر نہیں. اللہ اکبر، کتنا کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کتنا کرم ہے. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی نے کہا حضرت ہم کو ایسے خیالات آتے ہیں کہ ہم زبان سے بولنا نہیں چاہتے. تو آپ نے فرمایا کیا خیالات؟ تو انہوں نے فرمایا ہم کو کچھ بھی مال مل جائے، لاکھوں پراپرٹی مل جائے، لیکن ہم اپنی زبان سے ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں حضرت. ایسے برے برے وسوسے آتے ہیں اللہ کے بارے میں وغیرہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم اپنے جی میں اس کو برا سمجھتے ہو؟ صحابہ نے فرمایا حضرت اتنا برا سمجھتے ہیں کہ زبان پر لانے کو ہم لوگ تیار نہیں ہیں. آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو تمہارے اندر ایمان ہونے کی علامت ہے. اللہ اکبر، یہ آپ ہی فرما سکتے تھے. ہم اور آپ ہوتے تو کہتے اچھا کفر کا وسوسہ، جاؤ واپس ایمان لاؤ، یہ کرو. نہیں، تمہارا دل ڈیفینس کرتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، یہ تمہارے اندر ایمان ہونے کی علامت ہے. باقی وسوسہ تو ہر جگہ آتے رہتا ہے. دل کی مثال حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دل کی مثال ایک راستے جیسی. راستے پر سے بھنگی بھی گزرتا ہے، کام کرنے والا، ٹوائلٹ صاف کرنے والا، اور بادشاہ بھی گزرتا ہے. ویسے ہمارا دل ایک راستہ ہے، اچھے خیالات بھی گزرتے ہیں اور برے خیالات بھی گزرتے ہیں. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو زیادہ بس دیا ہی نہیں ہے، بس وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے ہمارے اندر. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بعض لوگ تھے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے یہ بھی، اوپر والی بھی. صحابہ نے فرمایا حضرت بعض خیالات ایسے ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں، وسوسے ایسے آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا اچھا لگتا ہے، لیکن اس وسوسے کو ہم لوگ پسند نہیں کرتے. تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ نے شیطان کا اتنا ہی بس چلایا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا. ہاں ہم ساتھ دیں گے تو پھر وہ وسوسہ جمے گا، اور جمے گا تو عمل میں آئے گا. ہم کو ساتھ نہیں دینا ہے اس کا. اس لیے وسوسے کے آنے کی بالکل فکر مت کرو. یہ ہماری کچھ نہ کچھ لکھی ہوئی سیپٹیمنٹی ہے. انشاءاللہ اللہ تو بڑا کریم ممتحن ہے. دنیا کا ایک نرم دل ٹیچر پاس کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا انشاءاللہ. تو وسوسوں کی وجہ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں وسوسے جو ہے اس کی معلومات حاصل کرنی چاہیے. وسوسے 2 قسم کے ہیں، ایک تو شیطانی وسوسہ ہوتا ہے اور ایک ہمارا جی نفس وہ بھی وسوسہ ڈالتا ہے. دونوں کا تذکرہ قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے. میں نے جو شروع میں آیت کریمہ آپ کو پڑھ سنا، یہ اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اس کا نفس جو وسوسہ ڈالتا ہے نا اس کو بھی ہم جانتے ہیں. شیطان بھی وسوسہ ڈالتا ہے. نفس اندر کا دشمن ہے اور شیطان باہر کا دشمن ہے. دونوں وسوسے ڈال کے انسان کو پریشان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھو، نفس اور شیطان کو انسان کو پریشان ہوتا ہوا دیکھ کر بڑی خوشی ملتی.
بہت خوشی ملتی ہے، اس لیے کہ اس وسوسے کی وجہ سے جو غمی آئی، پریشانی آئی، اس کی وجہ سے وہ عبادت چھڑواتا ہے، عبادت کے اندر سے دل اٹھوا دیتا ہے۔ آپ بالکل فکر نہ کرو۔ ہاں، شیطان اور نفس کے وسوسے میں فرق ہے۔ شیطان کا جو وسوسہ ہوا کرتا ہے وہ ہلکا ہوتا ہے لیکن بار بار ہوا کرتا ہے۔ شیطان کا وسوسہ جو ہوتا ہے وہ دل میں ہلکا سا آتا ہے، ایک دم سے نہیں آتا لیکن بار بار آیا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان ذلیل ہو کر بھاگتا ہے۔ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو اذان کی تاب شیطان نہیں لا سکتا، بھاگتا ہے ذلیل ہو کر۔ پھر جب نماز کا وقت آ جاتا ہے اور انسان نماز شروع کرتا ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے اور اس کو یاد دلاتا ہے، اذکر کذا اذکر کذا، آپ نے 2 مرتبہ فرمایا، فلاں کام کرنا باقی ہے، وہ یاد دلاتا ہے، اور یہ بھی باقی ہے، یہ یاد دلاتا ہے۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں 2 مرتبہ فرمانے کا مطلب شیطان کا وسوسہ جو ہوتا ہے وہ بار بار آتا ہے، اور ایک نفس کا وسوسہ ہوتا ہے۔ نفس بار بار نہیں وسوسہ ڈالتا، وہ ایک دم سے لیکن بڑی قوت کے ساتھ وسوسہ ڈالتا ہے، یہ نفس کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ دونوں وسوسوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کرم کیا ہے ہم لوگوں کے اوپر کہ وسوسے کے سلسلے میں کوئی پکڑ نہیں۔ ہمارے علماء نے مثال دی ہے، وسوسہ اگر آ جائے تو اس کو نماز میں ڈیفینس کرنے کی کوشش مت کرو۔ بہت سے لوگ اس میں پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو دور کرنے جاتے ہیں۔ اب دور کرنے جاتے ہیں تو وہ اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ لوگوں نے کہا وسوسے کی مثال یہ جو لائٹ کا وائر ہوتا ہے ایسی ہے۔ لائٹ کا جو وائر ہوتا ہے اس میں کرنٹ چلتا ہے، شاک ہوتا ہے اس میں، تو انسان پکڑنے کے لیے اگر اس کو پکڑے تو بھی کرنٹ لگے گا اور دفاع کرنے کے لیے پکڑے تو بھی کرنٹ لگے گا۔ تو آپ دونوں صورتوں کے اندر جو ہے اس کو پکڑیے ہی مت، گزر جانے دیجئے، وہ گزر جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو پریشان نہیں، ورنہ ایک مرتبہ آپ نے چھیڑا تو پھر پوری نماز اسی کی قربان ہو گئی۔ بعضوں نے مثال دی ہے وسوسہ کھجلی جیسا ہے، انسان کو بدن میں کھجلی ہوتی ہے، کھجلی کرنے کو بہت جی چاہتا ہے تو تھوڑی دیر انسان دبا لے تو پھر وہ کھجلی فرو ہو جاتی ہے، باقی ایک مرتبہ آپ نے پکڑا تو پھر 15 منٹ 10 منٹ آپ کی کہیں نہیں گئی، وہ مشغول ہو جاتا ہے انسان میں۔ ایسا ہی وسوسہ ہے، اس کو گزر جانے دیجئے، لائیے مت اور آئے ہوئے وسوسے کو پکڑیے مت، پش کرنے کو بھی مت پکڑیے اور پکڑنے کو بھی مت پکڑیے، گزر جانے دیجئے۔ ہر انسان کے ساتھ یہ چیز لگی ہوئی ہے، کوئی انسان خالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرما دے اس آدمی کے لیے آسانی ہو جایا کرتی ہے۔ البتہ ایک بات ضرور ہے کہ نماز میں وسوسے ایک تو ہم کو لانے نہیں چاہیے، اگر ہم لاتے ہیں تو وہ بہت برا ہے، تب پکڑ ہوگی چونکہ ہمارا اختیار آ گیا۔ چنانچہ نماز میں ہم لوگ سوچتے ہیں، ایک خاتون تھی بڑے اہتمام سے مغرب کی نماز پڑھا کرتی تھی اور کوئی نماز نہیں پڑھتی تھی، دن بھر سبزی بیچتی اور مغرب کی نماز اہتمام سے پڑھا کرتی تھی۔ تو اس کو کسی نے پوچھا کہ اماں کیا بات ہے، آپ مغرب کی نماز بہت اہتمام سے پڑھتی ہیں؟ کہنے لگی کہ پورے دن کا حساب جو ہے یوں کرنے بیٹھتی ہوں تو حساب بیٹھتا ہے، یوں ہی نماز شروع کرتی ہوں سب حساب کھٹاکھٹ بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ لا رہی ہے وسوسہ، تو اس کے اوپر پکڑ ہے، باقی از خود آ جائے تو اس پر پکڑ نہیں۔ ایک بات تو یہ یاد رکھنی ہے کہ ہم کو لانا نہیں ہے وسوسہ، آپ خیال لائیں گے وہاں سے پکڑ شروع ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ ایسے اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے جس کی وجہ سے نماز میں وسوسہ آئے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جو نماز سے پہلے سنتیں پڑھوائی جاتی، عشاء سے پہلے ابھی 4 رکعت سنت ہے، عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، ظہر سے پہلے ہے، فجر سے پہلے ہے، یہ کیوں پڑھوائی جاتی ہے؟ آدمی آئے اور ڈائریکٹ فرض کے اندر نہ لگ جائے۔ فرض بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کا بہت بڑا ذریعہ، پہلے آ کر مسجد میں وضو کر کے سنت کے اندر مشغول ہو تاکہ دنیا سے دل کٹے اور فرض کو ہمارا دل لوٹ سکے، اس کی برکتوں کو ایسی زمین بنا دے۔ یہ 4 رکعت 2 رکعت جو سنت پڑھوائی جاتی ہے اس کا یہی منشا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، وہ دنیا سے دکان سے دوڑا دوڑا آتا ہے، ابھی وضو کیا نہیں کیا اور دوڑا دوڑا سیدھا نماز میں جڑ جاتا ہے۔ مجھے بتائیے دنیا سے دل کٹا نہیں، دکان ہی کے مختلف خیالات میں مشغول ہے تو نماز کے اندر وہی خیالات آئیں گے۔ اس کا اپنا بھی قصور ہے، اس کو 5-10 منٹ پہلے آ کر اللہ سے کچھ لو لگانا چاہیے تھا۔ اگر آپ کے پاس کوئی موقع نہیں، جیسے مغرب سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، تو آ کر 2-5 منٹ کم سے کم دھیان سے بیٹھیے تو صحیح۔
دنیا سے کٹیں گے تو اللہ سے جڑیں گے. اس لیے وسوسے کو دور کرنے کے لیے بہت اچھا علاج یہ بھی ہے. اسی طرح عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے اگر آپ آئے 3 منٹ باقی ہے، 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 پڑھ لو. ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں آ کر، نہیں، 2 کا موقع ہے تو کم سے کم 2 پڑھ لو. بعض علماء کے نزدیک ان دونوں نمازوں سے پہلے 2 رکعت بھی سنت غیر مؤکدہ. اصل قول تو یہ ہے کہ 4 رکعت ہے، لیکن بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ 2 رکعت ہے. تو کم سے کم ان کے قول کے مطابق ہم لوگ 2 رکعت تو پڑھ لیں آ کر. اس کے پڑھنے کی وجہ سے ہمارا دل جڑ جائے گا انشاءاللہ نماز میں. اور ایسا کیجئے آپ چند دنوں، پھر بتائیے کہ یہ وسوسے کم ہوتے ہیں. یار ہم لوگ اصل میں فوراً آ کر جڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے ہمارا وسوسہ کٹتا نہیں. ہم کو چاہیے کہ اس کا خاص اہتمام کریں. دوسری ایک بات یہ بھی ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. انہوں نے فرمایا کہ نماز سے پہلے اگر کوئی آدمی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ لے تو انشاءاللہ وسوسوں میں وہ گھٹاوا دیکھے گا. یہ بڑوں کی بتائی ہوئی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائے کہ اللہ جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے اس سے میں آپ کی جوار میں، آپ کی پناہ میں، آپ کی امان میں آتا ہوں، تو آپ ہی بچا سکتے ہیں مجھ کو اس سے. انشاءاللہ اگر اس طرح کا اہتمام کریں گے تو ہمارا دل کٹے گا شیطان سے. باقی کفر کا خیال اور وسوسہ آ جائے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مومن کا دل ڈیفینس کرتا ہے اس کو. بعض لوگوں نے مثال دی ہے، چور وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے جس گھر میں کچھ ہوتا ہے. جس گھر میں کچھ ہوتا ہی نہیں وہاں چور خامخواہ محنت کر کے کرے گا کیا؟ اس نے وسوسہ ڈالا، یہ علامت ہے کہ یہاں کچھ ہے، اس کی چوری کی چیز. شیطان کو کچھ لگ رہا ہے کہ یہاں کچھ ڈاکہ ڈالنے کی ضرورت ہے. تو اسی کو آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ تو پکا ایمان ہے تمہارے اندر کہ جو قبول نہیں کر رہا ہے. اور آپ تو کہہ رہے ہو ہماری زبان بولنا نہیں چاہتی، اگرچہ ہم کو کچھ بھی دے دیا جائے، ہم کوئلے بن جائیں گے چلے گا، لیکن ہماری زبان بولے گی نہیں. بعض علماء نے فرمایا صحابہ کو اس طرح سے بعض مرتبہ خیال آتا تھا کہ اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ ایسی بات وسوسے کی ہے. تو آپ نے فرمایا تم اس پر غور کرتے ہو، اچھا کرتے ہو. نہیں ہم تو بولنا نہیں چاہتے. اللہ نے فرمایا کوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ضرر نہیں ہے تم کو، کوئی ضرر نہیں ہے. حتیٰ کہ شک جیسی بات بھی آ جائے وسوسے کے درجے میں، آپ کا ایمان خراب نہیں ہوگا. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ابو داؤد شریف ہی میں روایت ہے. ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا حضرت کچھ عجیب قسم کے خیالات آ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا اچھا کیا خیالات ہیں؟ تو اس آدمی نے کہا حضرت میں بولوں گا تو نہیں، اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کروں گا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا شک ہوتا ہے نا تم کو؟ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہنسے. اس کو سامنے سے پوچھا کہ تم کو عقائد میں شک ہوتا ہے نا، یہی ہے نا؟ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس ہنسے اور فرمایا دیکھو اس چیز سے تو کوئی خالی نہیں ہے، ہر ایک کو شک کے درجے میں تو ہوتا. اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ. محمد تم کو اگر شک ہے ہم نے جو قرآن اتارا اس میں، تو جو پہلے سے کتاب والے لوگ ہیں ان سے جا کر پوچھو یہ اللہ کی اتاری ہوئی چیز ہے کہ نہیں. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ. یہ یقینی پکی وحی والی بات آئی ہے، بالکل شک کرنے والوں میں سے مت ہو جائیے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک کو دور کرنے والے تھے. آپ کو شک کہاں ہوتا؟ مگر اللہ قرآن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس قسم کے شک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی شک کو یقین بنا دیتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے. حالانکہ اس پر جب میرا رب پکڑ نہیں کرے گا تو مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا ڈاکٹر اگر ہم کو کہہ دے کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ نہیں. جب اس نے کہہ دیا، ساری رپورٹ کا جواب آ گیا کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر بدن پر کچھ بھی ہوا کرے مجھے کیوں پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ میرا روٹین چل رہا ہے. بس ایسے ہی جو چیزیں انسان کو ضرر نہیں دیتی، نقصان نہیں دیتی، ان چیزوں کو اگنور کرنا چاہیے تاکہ کام کی چیزوں میں ہم لوگ لگ سکیں. ورنہ اگر ان میں مشغول ہوئے بیکار چیزوں میں تو کام میں لگنے سے ہم رہ جائیں گے، جسے اکثر اوقات یہی ہوتا ہے. اور شیطان کو بہت مزہ آتا ہے. ایک بات یہ جان لو کہ شیطان انسان کا اوپن دشمن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا.
شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ، انہ لکم عدو مبین، کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، شیطان اوپن دشمن ہے تمہارا، دنیا جانتی ہے۔ اور جیسے اس وقت یہ کمکمے جل رہے ہیں، یہ لائٹیں جل رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں، میں کسی سے پوچھوں کہ لائٹ جل رہی ہے، اس پر دلیل لاؤ، تو کہے گا کہ اس پر کیا دلیل، تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے، بس اتنا اوپن شیطان دشمن ہے، اس پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ اور شیطان سے بڑا دشمن نفس ہے، اس کو بھی جان لو۔ ملا علی قاری نے ایک جگہ لکھا ہے کہ اس سے بڑا دشمن انسان کا نفس ہے، ہم لوگ اس نفس کو سہلانے اور بہلانے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جبکہ اس کو ہمارے برے کے اندر، ہمارے پریشان ہونے میں بہت ٹیس آتا ہے۔ اس لیے اس قسم کے احوال کے اندر جو ہے ہم لوگوں کو علاج کرنا چاہیے۔ شیطان کا علاج تو یہ لاحول پڑھ لو، شیطان بھاگ جائے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو، شیطان بھاگ جائے گا، وہ وسوسے ڈالنے سے پرہیز کرے گا۔ لیکن ہمارا نفس لاحول سے نہیں بھاگتا، وہ بھاگے گا تو آپ رہیں گے ہی نہیں۔ اعوذ باللہ سے ہمارا نفس نہیں بھاگتا، نفس کے اوپر وزن ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اگر پریشان کرے تو اس کو کہنا چاہیے کہ میں تجھ پر 20 رکعت ڈالوں گا، اگر ابھی پریشان کیا تو 20 رکعت نفل پڑھواؤں گا، اور پڑھوا لو اس سے، اور واپس ابھی ڈالے گا تو 20 رکعت پڑھواؤں گا، 3 مرتبہ تو بہت ہو گیا، وہ پھر آپ کو جو ہے پریشان کرنے نہیں آئے گا، یہ وہ سمجھے گا کہ تو لینے کے دینے پڑ گئے، کہاں میں اس کو دور کرنا چاہتا تھا، اس نے تو 60 رکعت جو ہے اپنے کھاتے میں اکاؤنٹ میں ڈال دی، تو وہ وسوسے جو ہے اس کے نہیں آئیں گے۔ یہ سب بزرگوں کے بتائے ہوئے علاج ہے۔ بہرحال وسوسوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلا اختیار کے آیا ہوا وسوسہ بالکل ایمان میں نقصان نہیں دیتا۔ ہاں، وسوسہ لانا برا ہے، اور ایسے اسباب اختیار کرنا برا ہے جو وسوسہ لانے والے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو سمجھ عطا فرماوے، اور جو کچھ ہم دے رہے ہیں اللہ سے یہ کہیں کہ اللہ ہماری نماز میں کوئی روح تو نہیں ہے، کوئی شرط نہیں ہے، صرف صورت ہے ظاہری، اور تو صورتوں پر دے دیا کرتا ہے، ظاہری صورتوں کے اوپر دے دیا کرتا ہے، تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ صورت پر قبول کر لیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو فرعون بہت پریشان کرتا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو دریا میں غرق کر دیا۔ فرعون کے دربار میں ایک مسخرہ تھا، مسخرہ یعنی کامیڈی آدمی جو بادشاہ کو ہنسانے کے لیے مختلف قسم کی ایکٹنگیں کرتا ہے اور بادشاہ کو ہنسایا کرتا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جیسا لباس پہنتا اور ان کے جیسا عصا لیتا اور بادشاہ کو ہنسایا کرتا تھا فرعون کو۔ جب فرعون ڈوبا، اس کا لشکر بھی ڈوب گیا، تو یہ مسخرہ یہ باقی رہا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ اس سے تو مجھے بہت تکلیف پہنچتی تھی، وہ میری مذاق کرتا تھا اور لوگوں کو دربار میں ہنسایا کرتا تھا، آپ نے اس کو بچایا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، موسیٰ یہ میرے نبی کا لباس پہنتا تھا اور میرے نبی جیسی ادائیں کرتا تھا، میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ میرے نبی جیسی جو صورت بنائے اس کو میں غرق کر دوں۔ تو اللہ کے ہاں تو صورتوں پر ملا کرتا ہے، باقی شرط پر اگر دینے جائے تو ہم میں سے کسی کو نہ ملے۔ اللہ کے صرف نیک بندے جو شرط پر پورے اترتے ہیں، باقی ہم میں سے کسی کو نہ ملے۔ ہماری تو صورتوں کے اوپر اللہ بخش دے، وہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اب اس کی ذات کے ساتھ محبت عطا فرماوے، اور اس نے جو کرم کیا کہ شیطان کو بس نہیں دیا، ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور یہ چیز ہمیشہ پیش نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، چھوٹے بڑے نئے پرانے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہم نے بار بار توبہ کی اور توڑ دی، لیکن اے اللہ تو ہر مرتبہ دعا کو قبول کرنے والا، تیرے در پر آ کر کبھی ہم کو ہنکالا نہیں گیا۔ 50 مرتبہ ہم توبہ توڑ کر آئے، تو نے ہمیشہ اپنا در کھلا رکھا۔ ہمارے ایک ایک گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم شیطان اور نفس کے داؤ پیچ میں آ جاتے ہیں۔ اے اللہ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے تیرے سامنے توبہ کی کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اللہ توبہ کر کے 2 قدم چلے تھے کہ نفس اور شیطان نے ہمارا راستہ مار دیا اور پھر ہم سے گناہ کروا لیا، لیکن اے اللہ پھر اتنا پکا وعدہ کرنے کے بعد ہم سے جب گناہ ہو گیا، پھر جب بھی آئے ہیں تو نے کبھی رد نہیں کیا ہے۔ اللہ ہم کو دردرایا نہیں ہے، اللہ اپنے در سے ہم کو جدا نہیں کیا ہے۔
اے اللہ تیرے جیسا کریم رب کہاں ملے گا؟ اے اللہ ایک کرم یہ کر دے کہ ہم کو گناہ سے نفرت ہو جائے، اے اللہ ہر گناہ سے ہم کو نفرت عطا فرما دے اور تیری اطاعت و فرما برداری سے محبت عطا فرما دے، اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما، اور وسوسوں کی وجہ سے جو ہم کو پریشانی ہوتی ہے اللہ صحیح سمجھ بوجھ کے تحت ان پریشانیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سے جو چکیں ہو رہی ہیں آئندہ نہیں کریں گے اس کا پکا وعدہ کرتے ہیں، اے اللہ گزشتہ جو کچھ ہو گئی اس پر شرمندہ ہیں، اور اس وقت اللہ اگر ان گناہوں میں مبتلا ہیں ہمارا ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما، توبہ نصوح نصیب فرما، توبہ پر استقامت نصیب فرما، یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اللہ سب کے دلوں کی جائز تمنائیں اور نیک مرادیں پوری فرما، اللہ زامبیہ کی اس بستی کے اوپر، لساکا کی اس بستی کے اوپر اپنی خصوصی رحمتیں نازل فرما، اللہ سب لوگوں کو دینداری مقدم رکھنے کا جذبہ عطا فرما، اے اللہ دین اور شریعت کے ساتھ ہم کو وابستگی عطا فرما، اسی میں کامیابی کا یقین عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔